اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ آپ فرماتے، ماں اگر میں نماز پڑھوں گا تو خدا مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ آپ کی والد ماجدہ نے کہا، بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے خدا تمہیں شکر عطا کرے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے کہتے، ماں آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا۔ جب نماز کا وقت ہوا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وضو بناتے ہیں۔ آپ کی والد ماجدہ نے زمین پر مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیتی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، مصلی ہٹایا تو کیا دیکھتے، واقعی مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا ہے۔ اب آپ کہتے، ماں آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، لیکن ماں یہ بتاؤ کہ 5 وقت نماز پڑھوں گا تو خدا 5 وقت کی نمازوں میں مجھے پڑیا عطا کرے گا؟ آپ کی ماں نے کہا، بیٹا ہاں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو خدا تمہیں 5 وقت کی نمازوں میں شکر عطا فرمائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، وضو آپ کا تھا، آپ نے مصلی زمین پر بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر آپ کی والد ماجدہ گھر کے اندر جب نماز کا وقت ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی، پروردگار اے مالک و مولا، میرا بیٹا جب گھر میں نماز پڑھتا تھا میں مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی، لیکن آج میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہے۔ اے مولا تو میری لاج رکھ لینا، شکر کا انتظام فرما دینا۔ اتنی دعا کرتی ہیں۔ ادھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے، مصلی اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی کے نیچے پورا حوض شکر کا موجود ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے گھر پہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے، ماں روزانہ مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی، لیکن آج شکر کا پورا حوض مصلی کے نیچے موجود تھا۔ آپ کی ماں فرماتی، بیٹا روزانہ شکر کا میں انتظام کیا کرتی تھی، آج میں نے نہیں، میرے پروردگار نے شکر کا انتظام کر دیا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اے میری ماں بہنوں، اس واقعے سے آپ درس حاصل کیجئے کہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی پرورش کس طریقے سے کرنا چاہیے۔